السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما۔ صدق الله العظيم۔ صدر محترم، حاضرین جلسہ، میں آج آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کے اوصاف و فضائل پر روشنی ڈالنا چاہتا ہوں۔ ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے، یہ قرآن اسی راستے کی طرف لے جاتا ہے جو سب سے سیدھا راستہ ہے، اور خوشخبری سناتا ہے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور عمل صالح کیا کہ ان کے لیے بڑا اجر ہے، اور جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہم نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ قرآن مجید کے پہلے پارے میں ارشاد ربانی ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ ایک کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں، ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ یعنی قرآن شک و شبہ کا محل نہیں ہے، اس میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ قرآن ان لوگوں کے لیے ہادی اور رہنما ہے جو قرآن سے ہدایت اور رہنمائی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ قرآن مجید جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا، ایک ایسی کتاب ہے جس کی دنیا میں کوئی نظیر اور مثال نہیں، نہ فصاحت و بلاغت میں، نہ فضائل و اوصاف میں، نہ کلام و بیان میں، نہ احکام و فرمودات میں، ہر اعتبار سے بے نظیر، ہر اعتبار سے بے مثال۔ یہ وہ نسخہ کیمیا ہے جو ہمیں ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے ملا ہے، جس میں ہمارے لیے دنیا و آخرت کی فلاح و بہبود اور کامیابی و کامرانی کا سامان ہے۔ قرآن اللہ کی وہ کتاب ہے جس کی حفاظت کی ذمہ داری خود رب العالمین نے لی ہے۔ قرآن میں باطل کے گھسنے کی گنجائش نہ آگے سے ہے، نہ پیچھے سے، نہ دائیں سے ہے، نہ بائیں سے۔ لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ۔ ارشاد باری ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ ہم نے اس ذکر قرآن کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت اس طرح کرائی کہ حفاظ نے اپنے سینوں میں قرآن کے الفاظ کو محفوظ کر لیا، قرآن کے پڑھنے کے طریقے اور اس کے لب و لہجے کو محفوظ کر لیا، اور علماء نے قرآن کے معانی و مطالب، تفاسیر و تراجم کو محفوظ کر لیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ہمارے اوپر بڑی مہربانی اور فضل ہے کہ قرآن جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا اسی طرح اب بھی موجود ہے۔ اس میں کہیں پر زیر زبر یا نقطہ کا بھی کوئی فرق نہیں ہوا ہے، جبکہ دوسری آسمانی کتابیں مثلا توریت و انجیل تحریف و تبدیلی کا شکار ہوں گی۔ خود یہودیوں اور عیسائیوں نے ان کے الفاظ و معانی کو بدل دیا، بہت سی چیزیں ان میں سے نکال دی، بہت سی نئی چیزیں داخل کر دی۔ یہ اس لیے ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کتابوں کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی تھی، کیونکہ وہ کتابیں ہمیشہ کے لیے نہیں تھی، ان کے احکام قیامت تک کے لیے نہیں تھے۔ اس کے برخلاف قرآن مجید کے سلیم و تحریف و تغییر کی گنجائش نہیں ہے، نہ آج تک اس میں ذرا بھی تحریف ہو سکی اور نہ آئندہ تحریف ہو سکے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ قرآن کے حکام و فرمودات ابدی ہے، ہمیشہ کے لیے ہے، قیامت تک کے لیے ہے۔ قرآن آ جانے کے بعد انسانوں کو ہدایت اور رہنمائی کے لیے قرآن کو چھوڑ کر کسی اور کتاب کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن ہی ان کے لیے مکمل سرچشمہ ہدایت ہے۔ قرآن مجید آقائے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک زندہ جاوید معجزہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سے معجزات عطا کیے گئے تھے، مگر ان تمام معجزات میں جو معجزہ سب سے اعلیٰ و برتر ہے اور جو رہتی دنیا تک کے لیے ہے وہ اللہ کی آخری کتاب قرآن مجید ہے۔ دنیا میں جتنے انبیاء کرام تشریف لائے سبھی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزات سے نوازا۔